نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. بھائیو عزیز و بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اور ایمان والا اللہ کے نزدیک سات و زمین سات و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چیز قیمتی جب ہوتی ہے جب اپنے مقصد پر ہو. مثال کے طور پر ایک بلب ہے، بلب کا مقصد ہے روشنی دینا. جب تک وہ روشنی دے رہا ہے تو سر کے اوپر ہے، اور جب وہ روشنی دینا چھوڑ دے تو اس کی جگہ کوڑے دان ہے. اسی طریقے سے ہمارے سر پر پنکھا ہے، اس کا مقصد ہے ہوا دینا. تو جب تک وہ اپنے مقصد پر ہے، ہوا دے رہا ہے تو سر کے اوپر ہے، اور اگر اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو اس کی جگہ. اسی طریقے سے میرا اور آپ کا مقصد، ایمان والے کا دنیا میں آنے کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمارا مقصد اللہ سے تعلق، ہمارا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمارا مقصد اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا، ہمارا مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا. ہمارے مرد اللہ کے حکم پر ہوں، ہماری عورتیں اللہ کے حکم پر ہوں، ہمارے بچے اللہ کے حکم پر ہوں. اگر ہم مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. ہم مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی نظروں میں کامیاب ہیں، ہمارا مقام ہے. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے رب کی، وفعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مسلمان، میں اسی کے لیے نمازی. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت نے، اسی لیے قرآن پاک وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. اب انسان کہے گا ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو صحیح دیکھتی تھی، میری آنکھیں تو صحیح کام کرتی تھی، میری آنکھوں کا صحیح کام تھا، پھر آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. تیرے پاس میرے سمجھانے والے آئے تھے، تیرے پاس میرے بتانے والے آئے تھے، تیرے پاس میری طرف متوجہ کرنے والے آئے تھے. کسی نے کسی طریقے سے سمجھایا، کسی نے کسی طریقے سے سمجھایا، لیکن اس دن تو نے مجھے بھلایا، آج میں نے تجھے بھلا دیا.
اپنے مقصد کو پہچانے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی سے نکلنے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں؟ ہماری زندگی سے نکلنے والے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں یا آپ کے طریقے کے خلاف ہیں؟ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا جسم کس طریقے پر ڈھلا ہوا ہے؟ جبکہ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. ہر اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جتنی زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے میل کھائے گی، جتنی زندگی آپ کے طریقوں سے میل کھائے گی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر موجود ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع، لوٹ، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی جاتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پھر یہی کلمہ ارشاد فرماتے ہیں ارجع، لوٹ، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ میں میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز سیکھنے کی چیز ہے، یعنی نماز بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز سے میل کھا رہی ہو. ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے سے میل کھا رہا ہو. اگر